ہوں 12 فروری کو حجاز مقدس میں طائف سے جنوب مشرق کی طرف بلکہ جنوب مغرب کی طرف ضلع میسان میں آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہدم کیا گیا، اور اس مرتبہ اعلانیہ طور پر وہاں کے اخبارات میں یہ بات آئی کہ یہ خالد الفیصل کے حکم پر سب کچھ ہوا۔ الجزیرہ میں، مکہ اخبار جو وہاں کا قومی اخبار ہے، المدینہ منورہ، ان سب میں یہ باقاعدہ خبر چھپی کہ وجہ الامیر خالد الفیصل مستشار و خادم الحرمین الشریفین امیر و منطقہ مکہ بإزالة 4 مواقع في بني سعد بمحافظة ميسان منها الشجر والحجر التي تمارس فيها شركيات من بعض المعتمرين من جنسیات مختلفہ۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ تواصل اجتماعی یعنی سوشل میڈیا پر کچھ کلپ آئے تھے کہ کچھ زائرین وہاں جا کے برکت حاصل کرتے ہیں، تو معاذ اللہ اس کو شرک قرار دے کر امیر مکہ نے، خالد الفیصل نے حکم دیا کہ ان نشانیوں کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ تو 2 دنوں میں بلڈوزر پھیر کر وہ سارے کے سارے نشانات مٹائے گئے۔ آپ تصور کریں کہ اگر پاکستان میں کوئی ایک جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک قدم کا نشان ہو، تو آپ کتنی محبت سے اس جگہ کا دیدار کریں گے، اس کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور کس انداز سے اس کی تعظیم کریں گے۔ وہ وادی جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے کئی سال بسر کیے، وہاں ہزاروں ایسی مقدس جگہ ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں، مقدس تلوے چومنے کا ان مقامات کو شرف حاصل ہوا۔ اور اب صرف اس بیس پر کہ وہاں لوگ تبرک کے حصول کے لیے جاتے ہیں، تو معاذاللہ ان جگہوں کو مٹایا گیا، اور ساتھ آخری امت توحید کے اس عمل کو، اس پر شرک کا فتویٰ بھی لگایا گیا، اور وہ سرکاری سطح پہ لگایا گیا۔ یہ ہمارے لیے بڑا باعث تشویش ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر اس پر علماء نجد علمی بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھنا، یہ معمولات صحابہ میں سے ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے تھے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے تھے، بخاری نے اس پر باقاعدہ بخاری شریف میں ابواب قائم کیے کہ ان جگہوں کو ڈھونڈ کر نماز پڑھتے تھے جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تلاش کرتے تھے باقاعدہ اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ اور یہاں یہ وہم ڈالنا کہ پتہ نہیں قدم کہاں لگا تھا، پتہ نہیں کس جگہ لگا تھا اور کس جگہ لگا تھا، تو اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور اونٹنی کو کہہ رہے تھے لا تسرعی، تو جلدی نہ چل، آہستہ چل، تاکہ آہستہ چلے گی تو تیرے قدم زیادہ بنیں گے۔ تو پھر یہ زیادہ موقع ہے کہ کہیں اس اونٹنی کے قدم پہ تیرا کوئی قدم آ جائے کہ جس پہ کبھی سرکار بیٹھے تھے، تو جب تیرا قدم اس اونٹنی کے قدم پہ ہوگا تو تو بھی سعادت والی ہو جائے گی، میں بھی سعادت والا ہو جاؤں گا۔ یہ عقیدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تفویض فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں خواہش کا اظہار تو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ بخاری شریف میں بارہا وہ حدیث آئی ہے، بالخصوص حدیث نمبر 425، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جس وقت بڑھاپے کا زمانہ تھا، ایک حدیث میں ہے کہ آپ نابینا ہو گئے، دوسری میں ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جا کر درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو میں محلے کی مسجد میں چلا جاتا تھا، جماعت کراتا تھا، مگر اب بڑھاپا ہے، مسجد اور میرے گھر کے درمیان برساتی نالا ہے، میرے لیے جانا مشکل ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، وددت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکا تأتینی فی بیتی، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، مقصد کیا ہے؟ فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، آپ میرے گھر میں کسی ایک جگہ نماز پڑھیں تو میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں گا، اسی جگہ میں نماز پڑھا کروں گا، آپ وہاں پہ قدم رکھیں تو میں اس کے لیے برکت کے حصول کے لیے اسی جگہ اپنی جائے نماز بناؤں گا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ سرکار کا فرمان ہے، جو لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود، ساری زمین کے مسجد ہونے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے تبرک لینے کے لیے دعوت دی ہے، جس طرح کی اس حدیث کے تحت سارے شارحین بخاری نے مسئلہ تبرک کو لکھا، اور مسلم میں جو آئی تو وہاں بھی امام نووی نے اور دیگر شارحین نے لکھا، یعنی امت کا اس حدیث پر استدلال کے لحاظ سے اجماع ہے کہ صحابی سرکار سے چاہتے تھے کہ آپ ایک جگہ نماز پڑھیں، میں اس کو مصلی بناؤں، کہ میں نماز پڑھوں، آپ کی یاد بھی آتی رہے، آپ کی برکت سے بھی میں معمور رہوں۔ یہ نظریہ تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار سے جس وقت یہ دعوت کا مضمون بیان کیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا ویسے تو میں نے آ جانا تھا، مگر تیرا نظریہ کچھ اور ہے، تیری نیت کچھ اور ہے، اور یہ معاذ اللہ توحید کے خلاف ہے۔ سرکار سے بڑھ کر کون توحید کا محافظ ہو سکتا ہے، اور سرکار سے بڑھ کر کون دین کا علم بردار ہو سکتا ہے؟ اور سد ذرائع کے اصول ہمیں سمجھانے والے وہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر شریعت کے ضابطے کون جان سکتا ہے۔ سرکار نے دعوت کو مسترد نہیں کیا، پتا تھا میرے قدموں پہ مسجد بنے گی، اور مسجد بن گئی۔ مسجد اتبان بن مالک مدینہ منورہ میں چند سال پہلے تک جو مختلف صدیوں میں اس میں توسیع ہوتی رہی، وہ مسجد اتبان بن مالک موجود رہی۔ بہرحال سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرما این تحب ان اصلی من بیتک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے گھر میں نماز پڑھوں؟ اور دوسری حدیث میں ہے این تحب ان اصلی لک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تجھے برکت دینے کے لیے نماز پڑھوں؟ کیونکہ ویسے تو نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں جو لکا کہا ہے تو حضرت اتبان کو برکت دینے کے لیے، کہ تجھے برکت دینے کے لیے میں کہاں نماز پڑھوں۔ یہ عظیم آقا اتنے لجپال ہیں، غلاموں کے اتنا بھرم رکھتے ہیں، جنہیں رب فرماتا ہے اپنے محبوب کو خالق کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب جدھر تم چاہو گے ادھر ہم قبلہ بنا دیں گے۔ اور وہ آقا اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں، کہ اس جگہ کھڑا ہو کے میں نماز پڑھوں جو تمہارے لیے مسجد بن جائے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، سرکار نے نماز پڑھی۔ اب آج یہ کنسپٹ جس کو شرک کہا جا رہا ہے کہ چونکہ معتمرین جا کے بیٹھتے ہیں درخت کے پاس اور بیٹھتے ہیں وادی بنی سعد میں،
اور بیٹھتے ہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے آثار میں، تو یہ برکت لینے کو شرک کہنے والے سوچے تو صحیح کہ سرکار نے جس شریعت کو نافذ کیا یہ اس شریعت کے مخالف اٹھ کھڑے ہیں۔ برکت تبرک کے لیے سرکار باقاعدہ اپنے گھر سے سفر کر کے گئے اور حضرت اتبان بن مالک کے گھر برکت گاہ بنائی اور قدموں کے نشان پر مسجد بنی، اور یہ مسجد مساجد ثلاثہ سے سوا ہے جس کے لیے لوگ جاتے ہیں راہ برکت کے لیے نماز پڑھنے کے لحاظ سے۔ لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت دے چکے کہ میری جگہ بیٹھنا برکت کے لیے اتبان تمہارے لیے جائز ہے، امت کے لیے جائز ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد فتح میں جا بیٹھتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد میں یہ لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں بدھ کے دن سرکار کی دعا قبول ہوئی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر کہتے ہیں لم ینزل بی امر مہم غائز، میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہے میں اس جگہ پہ جا کے بیٹھا ہوں، بدھ کے دن بیٹھا ہوں، وہاں میں نے دعا کی ہے، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے مقامات سے برکت لینا، یہ حکم رسول علیہ السلام حدیث مصطفیٰ سے ثابت، یہ معمولات صحابہ کا حصہ، یہ 14 صدیوں کے مسلمانوں کا رائج دین، آج ہم ٹرمپ کے حواریوں سے اور ٹرمپ کے زیر سایہ رہنے والے مفتیوں سے کیا اس امت کو دین کا پتہ چلے گا؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ایک دو اخبارات نے وہاں یہ بھی لکھا کہ خالد الفیصل نے یہ کہا ہے میں نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ والا درخت کٹنے کا حکم، کاٹنے کا حکم دیا تھا تو میں اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور مینار پاکستان کے زیر سایہ نام عقیدہ توحید سیمینار میں میں اس غلط فہمی کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہے جو حدیث صحیح بخاری ہے اور بخاری میں بار بار آیا ہے، اور دوسری طرف جسے مخالفین اور منکرین تبرک پیش کرنا چاہتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، میں اس کے 3-4 جواب آپ حضرات کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ بیت رضوان والا درخت کاٹنے کی بات کسی بھی متصل سند سے ثابت نہیں، فرمان رسول اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں، ذکر ہی قول صحابی کا ہے، اور قول صحابی فرمان رسول کے مقابلے میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا مذہب وہ ہے جو حضرت اتبان بن مالک سرکار سے رجسٹرڈ کروا چکے ہیں، اور جب ایک طرف فرمان رسول آ جائے اس کے مقابلے میں قول صحابی کو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب سرکار اپنی قیادت میں، سرپرستی میں عملاً برکت اور تبرک کے لیے حکم جاری کر چکے، جب پیالے میں ہاتھ رکھا اور صحابہ سے کہا، بخاری میں ہے افرغا علی صدورکما ووجوہکما، یہ پانی چہروں پہ بھی لگا لو، یہ پانی سینوں پہ بھی لگا لو۔ جب حضرت اتبان بن مالک کے گھر سرکار نے خود جا کر نماز پڑھی، سرکار کو پتا تھا یہ جگہ معجن ہو جائے گی، قیامت تک رہے گی، عاشق یہاں آئیں گے، برکت حاصل کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کسی نے اتبان بن مالک والی جگہ جو تھی وہ کھود کے گڑھا نہیں بنائی، کسی توحید پرست نے 14 صدیوں کے اندر اس جگہ کو بلڈوزروں سے ڈیمالش نہیں کیا۔ جس طرح کے یہاں پوری کی پوری وہ آبادی، وہ آثار کا حصہ وہ مٹا دیا گیا،
14 صدیوں میں وہاں برکت اور تبرک کے لیے لوگ بیٹھتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ ثابت، اس پر کسی کو تنقید کی گنجائش بھی نہیں بن سکتی۔ لہذا ایک تو فرمان رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے قول صحابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر قول صحابی بھی متصل نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ جو بات منسوب کی جاتی ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ان کی طرف سند متصل سے ان سے ثابت نہیں ہے، چونکہ اس کو ذکر کیا ہے طبقات ابن سعد میں، اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور طبقات ابن سعد کے اندر جو اس کی سند ہے وہ نافع عن عمر ہے، اور حضرت نافع ان کی ملاقات ہی حضرت عمر سے نہیں ہے۔ ملاقات تو کیا، نافع نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی نہیں پایا، لہذا عن نافع عن عمر اس منقطع سند کے ساتھ ایک اثر اتنے اجماعی عقیدہ کے مقابلے میں پیش کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اول تو فرمان رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قول صحابی کی کوئی حیثیت نہیں، پھر قول صحابی بھی صحابی سے ثابت نہیں، اس واسطے کہ جو سند پیش کی گئی ہے اس سند کے اندر انقطاع ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع جو ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اور یہ بات تہذیب الکمال کے اندر تفصیل کے ساتھ سند کی وضاحت موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ کام کیا تو اس کی حکمت کیا تھی؟ وہ کوئی دینی مسئلہ نہیں بیان کر رہے تھے، وہ کوئی شریعت کا اصول وضع نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ اس وقت کی ایک انتظامی ضرورت تھی